صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر قیام فرما تھے کہ راستے میں مرد اور عورتیں گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر عورتوں سے فرمایا، مردوں سے تھوڑا پیچھے رہا کرو، اور تمہارے لیے راستے کے بالکل درمیان میں چلنا مناسب نہیں، بلکہ راستے کے کناروں پر چلا کرو۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد عورتیں دیواروں کے بالکل ساتھ ہو کر چلتی تھیں، یہاں تک کہ بسا اوقات ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی خاتون گھر بیٹھی رہے تاکہ اپنے شوہر کے مال اولاد اور اپنی عصمت کی حفاظت کر سکے، اسے بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے گا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع وقت کی ضرورت، وقت کے مطابق اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس پہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی کنٹروورسی بھی چل رہی ہے۔ حجاب، پردہ اسلامی تعلیمات کا مظہر ہے، حیا ایمان کی علامت ہے۔ پچھلے دنوں پنجاب کے ایک وزیر نے حجاب کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی اور یہ بیان دے دیا کہ پنجاب کے اسکولوں اور کالجز میں بچیاں جو حجاب پہنیں گی ان کو 5 نمبر اضافی ملیں گے۔ اس پہ ایک شور اور ایک ہنگامہ سوسائٹی کا ایک مخصوص طبقہ جو ہے، جو اسلامی تعلیمات کی کوئی بات سننا جو ہے ان کو گوارا نہیں ہے، انہوں نے اس پہ بڑا ہنگامہ کر دیا اور یہ کنٹروورسی پورے معاشرے میں شروع ہو گئی۔ حجاب ہونا چاہیے، حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس کے اضافی نمبر نہیں ملنے چاہیے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے پر اس کائنات کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ دنیائے انسانیت کو ہمیشہ نفع، فائدہ اور بہتری اسی میں ملی ہے جو تعلیمات سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ قرآن حکیم میں حجاب کے احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں ہمیں حیا اور پردے کے بارے میں احکامات ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ذرا سا ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور آج دنیا کے حالات دیکھیں تو پردہ داری کی برکتیں جو ہیں، جن گھروں میں پردہ داری ہوتی ہے ان میں جو برکات ہوتی ہیں وہ ہمیں بالکل سامنے واضح نظر آتی ہیں، اور جہاں پردہ دری ہوتی ہے وہ بھی ہم نے اس کی قباحتیں بھی دیکھ لی ہیں۔ اس لیے حیا اور آپس میں پردہ اور ایمان، اس کا اتنا گہرا آپس میں تعلق ہے۔ جہاں حیا ہوتا ہے وہاں ایمان بھی ہوتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم یاد آتے ہیں، ان سے فرانس میں ایک خاتون نے پوچھا کہ یہ
اسلام میں پردہ کیوں کروایا جاتا ہے عورتوں سے؟ تو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے بڑا سادہ سا جواب دیا. انہوں نے کہا آپ کے پاس جیولری ہے؟ انہوں نے کہا ہے. کہا اس کو کہاں رکھا ہے؟ اس نے کہا یا بینک کے لاکر میں ہم رکھتے ہیں یا گھر میں کسی لاکر میں محفوظ رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا قیمتی چیز جو ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. تو عورت کے لیے جو اس کے وجود کی چیزیں اہم ہیں، جن کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چھپا کے رکھو. اور جو لوگ جو خواتین حجاب لیتی ہیں وہ بتا سکتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کتنی برکات اور ان گھروں میں کتنی برکات ہیں. ناظرین کرام، آج اس موضوع پہ گفتگو کریں. میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا ملک کے مشہور اہل تعلیم، ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر نوید اظہر صاحب ہیں، اور تیسرے آج میرے مہمان میرے اسٹوڈیو میں اس وقت پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی ہیں. اور اسلام آباد سے مجھے جوائن کریں گی ایک مشہور ڈرامہ آرٹسٹ تھیں عروج ناصر. اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو پردہ داری اور حیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ بندے کو ایک مسلمان خاتون کو حجاب لینا چاہیے. پھر جب انہوں نے حجاب لینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکات دیں، ان کے کاروبار میں بھی بڑی برکت ہوئی، ملک میں بیرون ملک وہ حجاب کے حوالے سے ایک پہچان بن گئی ہے. ہم ان سے بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے عروج ناصر جو ہے وہ آج جوائن کر رہی ہیں. عروج السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. ٹھیک ہے، میں لاہور اپنے مہمانوں سے بات کر لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر معین نظامی، پردہ کی اہمیت اور ضرورت، اتنا اب ماڈرن زمانہ آ گیا اور پھر یہاں بھی اب پردے کی باتیں کریں تو کچھ عجیب سا نہیں لوگ کہتے ہیں لگتا. اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اسلام کے شعار میں سے ہے خواتین کے لیے، اور اس وقت پوری دنیا کا بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس پر پابندی عائد کی ہوئی ہے کہ پردہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ ممالک ایسے ہیں جو پردہ کرواتے ہیں، یعنی شاعر اسلام میں سے سمجھ کر اسلامی احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، علالخصوص اس میں عرب اور ایران کے ممالک شامل ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے پاکستان ہے جہاں ابھی تک یہ متعین نہیں کیا جا سکا کہ اس دینی حکم کی پیروی کرنی چاہیے یا کس حد تک کرنی چاہیے. اور اب تو پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا سیاسی اور سماجی مسئلہ بھی بن چکا ہے. معاشرت کے حوالے سے یہاں ایسی عجیب و غریب آراء آتی ہیں. تو یہ آج کا جو موضوع ہے یہ پوری دنیا کا اہم موضوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور قرآن کریم میں موجود آیات کی روشنی میں ایک مسلمان کا، یا مسلمان فرد ہو یا مسلمان معاشرہ ہو یا مسلمان حکومت ہو، اس کا طرز عمل تو طے شدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے. فرض کریں کل کلا اگر یہ ہو کہ جی نماز کے اوقات اکٹھے کر دیے جائیں. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، میں ملازمت کرتا ہوں 9 to 5 اور میرے لیے مشکل ہے، مجھے نماز کے لیے اجازت نہیں ملتی. ایسا کر لیں کہ 3 نمازیں میں صبح پڑھ لوں، 2 نمازیں میں رات کو پڑھ لوں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اسلام میں داخل ہو جائیں، اور پہلے یہ طے کر لیں کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مسلمان کی موت چاہتے ہیں، بالکل ایسا، تو پھر تو یہ وردی پہننے پڑے گی. ایسا ہی فوج میں داخلہ لے لیا، فوج جوائن کر لی جا کے، تو پھر وردی پہنی پڑے گی. یہ آپ کی مراد. رستہ متعین ہے اور صاف ہے. ڈاکٹر اپنا نوید اظہر، ایک بات غور کیجئے. جی اگر 8 لاکھ کے قریب یورپ اور امریکہ میں ملا کے یہ جو ہیں معبد خانے، جو چرچز ہیں، جی ان میں ننس کی تعداد جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 1 کروڑ کے قریب بنتی ہوگی. جی وہ سب حجاب پہنے تو وہ ٹھیک ہے. جی ہاں. لیکن فرانس میں اگر مسلمان لڑکی حجاب پہن لے تو وہ بہت بڑا ظلم ہے. یورپ میں پہن لے، سویڈن میں پہن لے، ڈنمارک میں پہنے، امریکہ میں پہنے تو جی یہ بڑا خطرہ ہے. یہ کیا کنٹروورسی؟ یہ حقوق انسانی کی تلفی پر مبنی ہے اور جارحانہ رویہ ہے. اس میں وسعت نظر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی میں پابند ہوں کہ مجھے حکومت لباس پہنوائے گی وہاں کی، جی اپنی مرضی کا لباس پہنے. جی ہاں، بے شک یہ انسانی حقوق کا بنیادی مسئلہ ہے. تو پردے کے احکام قرآن مجید میں نازل ہوئے، زیادہ سورہ نور اور سورہ احزاب میں ان کا ذکر ہے.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام زندگی کے شعبوں میں اس کی رہنمائی کی ہے. انسانوں کا آپس میں میل جول کیسا ہونا چاہیے، عورت جب گھر سے باہر نکلے تو قواعد و ضوابط کیا ہونے چاہیے اور اس کا لباس کیا ہونا چاہیے. عورت جس طرح اپنے باپ سے ملاقات کر سکتی ہے، اپنے بیٹے سے ملاقات کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے ملاقات کر سکتی ہے، کیا اسی طرح باقی مردوں سے بھی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ ان ساری باتوں کا جائزہ قرآن پاک میں لیا گیا ہے. فرمایا گھر میں رہنے کے حوالے سے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت جیسی بے پردگی نہ کرو. اور نظریں نیچی کرنے کا ذکر کیا تو فرمایا کُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان خواتین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت دوسروں پر ظاہر نہ کریں. اور جب گفتگو کے آداب سکھائے تو فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ غیر محرم لوگوں سے بات کرتے ہوئے گفتگو میں لب و لہجے میں ایسی نرمی پیدا نہ کرو کہ جس سے دل کا روگی کوئی غلط مطلب لے لے، کسی لالچ میں مبتلا ہو جائے. کیسی خوبصورت بات ہے. واہ واہ واہ. ایک صحابیہ تھیں، وہ بازار میں جا رہی تھیں کہ پردے کا پہلا حکم نازل ہوا. جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ مسلمان عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور جلباب میں لپٹ کر بڑی چادر لے کر باہر نکلنا چاہیے، تو وہ وہیں بازار میں ہی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں. اللہ. لوگوں نے کہا کہ آپ گھر تو واپس چلی جائیں. انہوں نے جواب دیا کہ میں گھر کے لیے قدم اٹھاؤں اور راستے میں مجھے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمان لکھی جاؤں گی. اللہ. انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا، وہ گھر سے چادر لے کر آیا، اس میں اپنے جسم کو لپیٹا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوئی. سبحان یہ اللہ. صحابہ کرام کے دور میں پردے پر مسلمانوں کا تعامل تھا. عروج ناصر جی، عروج میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی بالکل مجھے آ رہی ہے، سب کی آ رہی ہے. اچھا، آپ نے پردہ شروع کیا، پہلے ڈرامہ آرٹسٹ اور پردے کا کوئی اس وقت قریب ایسے جیسے تصور نہیں ہوتا، اور پھر یکدم حجاب میں آگے، کیا فرق محسوس کرتی ہیں اور کیوں پردہ یہ حجاب شروع کیا؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے اپنے تمہید میں پروگرام کے شروع میں یہ بات کہی کہ جو عورت کا جہاد ہے وہ گھر میں رہنا، اپنے ہسبینڈ کی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا. مرد جہاد کرتے ہیں ظاہر بیٹل فیلڈ میں جا کے، مگر ہر انسان کا اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، اور ہر انسان کا، ہر جتنی بھی سپیشیز ہیں اس کے لیے کوئی وہ جہاد ہے. اور جہاد سے مراد فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات نافذ کرنے کے لیے آواز بلند کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر شمشیر ہی بلند کی جائے، آواز بلند کریں اور اس کے لیے سٹینڈ لیں. اس کو جہاد بیسکلی کہتے ہیں. اس کو زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنے عمل سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بہت سارے مختلف اس کے اینگلز ہیں اور ٹولز ہیں اس کو کرنے کے. آپ میں تبدیلی یہ کیسے آئی؟ آپ ذرا یہ آج کے بتائیں. اس دور جی تبدیلی اس طرح سے آئی کہ میں محرم کے شوز کر رہی تھی، اور محرم کے شوز کرنے کے دوران ہم نے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی، ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کی سر سے اتری ہوئی چادر جو عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں، تو جس طرح سے کربل کے میدان میں کوفہ اور شام کے بازاروں میں جو سلوک کیا گیا اور مسلمانوں ہی کی طرف سے، سو کالڈ مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا، تو وہ جب میں سنتی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. اور وہ خاص طور پہ اس مارننگ شو کی ٹرانسمیشن میں جب باقاعدہ ریسرچ کی تو ایک سوال جو اپنے لیے اٹھا دماغ میں کہ میں کس طرح سے رو سکتی ہوں بی بی زینب کی اتری ہوئی چادر کو اگر میرے اپنے سر پہ چادر نہیں ہے. بس اس ایک خیال نے، اس ایک چیز نے میرے دل کے اندر وہ تبدیلی وہ آئی. اور پھر جب ریسرچ کی اور بہت ساری چیزیں جس میں اکثر مینشن کرتی ہوں، پتہ نہیں انفرادی طور پہ تو ظاہر ہے، ہاں
جی بالکل تبدیلی آتی ہے اور آنی چاہیے، کیونکہ تبدیلی ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹ ہوتی ہے. باقی ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہے اسٹیل ہو جائے زندگی اگر اس طرح سے. تو جو میں اب کیا محسوس کرتی ہیں اب حجاب لینے کے بعد کیا محسوس کرتی ہیں؟ وہ فیلنگز بتائیں ذرا. حجاب لینے کے بعد میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں جہاد کر رہی ہوں. اس لیے کیونکہ آج کے دور میں بھی بہت ساری ایسی بچیاں میرے پاس آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب، ہمارے بھائی، بہت سارے ہمارے ہسبینڈ اور مختلف لوگ ہم جب حجاب لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم پہ ہنستے ہیں اور ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں. تو ان کے لیے ان کے ساتھ فولاد کی طرح کوشش کرتی ہوں کہ کھڑی ہوں اور ان کو بتاؤں کہ سب سے اہم چیز اس دنیا میں اور سب سے اہم رشتہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رشتہ ہے. دنیا کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں. بہت شکریہ. دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، آپ سے گفتگو ہماری ہوتی رہے گی. پروفیسر بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات کس طرح پردہ کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر اسلام سے جو تعلق رکھنے والی خواتین تھیں، مسلمان خواتین، ان کی نشانی ہی پردہ تھا، اور عہد رسالت کے اندر ان کی علامت ہی پردہ تھا. اس کا اندازہ اس بات سے لگا جو عورتیں تھیں وہ نہیں پردہ اس طرح بالکل. قرآن مجید میں کہا گیا کہ جاہلیت کے دور ہے اس کی طرح بے پردگی نہ کرو. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو آپ جب واپس آ رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات واضح نہ ہو سکی کہ نبی علیہ السلام ان کو کنیز بنا کر لائے ہیں یا آپ نے نکاح فرمایا ہے. تو یہ بات جب واضح نہ ہوئی تو بعد صحابہ کرام نے فرمایا کہ چونکہ لونڈی اور کنیز کے لیے پردے کے احکام مختلف ہیں، آزاد مسلمان عورت کے لیے مختلف ہیں، تو بعد صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پردہ کروائیں گے تو ہم یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور نے ان سے نکاح کر لیا ہے. تو اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عہد رسالت کے اندر آزاد مسلمان خواتین کی جو نشانی اور علامت تھی وہ پردہ تھا. اور صحابیات کا طرز عمل کیسا تھا؟ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ ہیں، ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی اور وہ اس بات کی تصدیق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں. جوان بیٹا دنیا سے گیا، غم کی شدت کیا تھا کسی نے. جی بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہ گئے اور شہید جب ہوئے تو وہ اس کی تصدیق کے لیے آئیں. اس طرح پردے میں لپٹ کر آئیں کہ صحابہ کرام نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ ایک خاتون غم کی ان کیفیات میں ہے کہ جوان بیٹا گیا لیکن پھر بھی پردہ اس قدر. تو ان سے پوچھا کہ آپ اس قدر گہرا پردہ کر کے آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی. میں دین کا وہ پیغام نہیں بھولی اور اسلامی تعلیمات کو میں نے پس پشت نہیں ڈالا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں مجھے اس حوالے سے بہت اچھی لگتی ہیں کہ قرآن مجید کے احکامات پر جس پابندی کے ساتھ اور جس تاکید کے ساتھ انہوں نے عمل کیا کہ رات اور شام کے وقت میں پردے کا حکم نازل ہوتا ہے، انصار مرد گھر جا کر اپنی بیٹی، بہن، بیوی کو وہ پردے کے احکام سناتے ہیں. رات ہی کی تاریکی کے اندر وہ پردوں کا انتظام کرتی ہیں، چادروں کا انتظام کرتی ہیں. جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے کالی چادروں میں لپٹی ہوئی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں کہ ان کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے قرآن مجید کے حکم پر کس طرح عمل کیا. یہ سوال نہیں کیا کہ کل حکم کچھ اور تھا آج کچھ اور آ گیا، اس میں باس مباحثہ نہیں کیا گیا. قرآن کا جو حکم تھا اس کو سمجھا گیا. غائز صاحب جب ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو 3 بنیادی درجات سامنے آتے ہیں. پہلا درجہ مسلمان عورت کے لیے پردے کا یہ ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں رہے. محترمہ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے شوہر جہاد کرتے ہیں اور جہاد کے ذریعے وہ ثواب پاتے ہیں جو ہمارے حصے میں نہیں آتا. تو ثواب کے معاملے میں یہ آگے نکل گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد یہ ہے تم گھر کی 4 دیواری میں رہو، رب کائنات تمہیں جہاد کا ثواب گھر میں عطا کرے گا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت کو اگر بامر مجبوری بازار نکلنا پڑے تو پردے کے ان احکام کو سامنے رکھے جو قرآن مجید نے بیان کیے. ڈاکٹر صاحب نے ان کی طرف اشارہ کیا، اس میں ایک بات یہ بھی کہ قرآن نے یہاں تک کہا کہ عورت اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارے ورنہ اس کی زینت ظاہر ہو جائے گی. آواز تک کا حکم دیا گیا کہ کوئی غیر محرم نہ سنے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بارے میں تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ عورت قرآن مجید کے ان احکامات کے مطابق پردہ نہیں کرتی تو وہ جواب دے تو ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرے کہ نماز کے لیے جس سطر کا اہتمام کیا جاتا ہے
کم از کم اتنا سطر اور پردہ اس کا ضرور ہونا چاہیے. یہ 3 درجات ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ڈاکٹر نظامی صاحب، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اتنی جلیل القدر صحابیات میں ان کا درجہ ہے کہ وہ ہجرت کے وقت یہ کھانا لے کے جاتی تھی غار ثور میں کتنی مشکلوں پہ. اس کے باوجود ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں، حاضر ہوئیں کسی بات پہ، تو باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسماء، بچی کے لیے جب وہ جوان ہو جائے جائز نہیں کہ وہ پردے کا پورے اس پہ عمل نہ کرے. بالکل ایسا یعنی یہ ہے کہ بہت زیادہ پردے کی کتنی زیادہ اہمیت لباس تک کی، اور خوشبو تک حکم ہے کہ مسجد میں جائے تو خوشبو ایسی نہ لگائے کہ جو لوگوں کو سونگنے کے لیے ایسے زیورات نہ پہنے جن سے آواز آتی ہو اچھا اور وہ غیر محرموں تک پہنچتی ہو. وہ بھی آپ نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ بہت خوبصورت بات ہے. شاید کسی ام المومنین نے کوئی نابینا صحابی بہت ہی ام مکتوم جب آئے امہات المومنین، جی ہاں کہ جی خاتون پر بھی لازم ہے وہ کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، جس طرح مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھے، ان کا بھی پردہ ہے نا. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو آپ کی خوبصورت ترین باتوں میں سے ایک بات ہے، آپ نے جو فرمایا تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات اور بہترین صفت یہ ہے کہ اس نے نہ کسی کو دیکھا ہو غیر محرم کو، نہ کسی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو، اور بالوں کا بھی پردہ رہا. یعنی ہم بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں کہ امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابیات کے بال بھی کسی نے نہیں دیکھے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ریئیکشن، وہ بیچارہ وزیر بڑی مشکل سے انہوں نے جان چھڑائی، بلکہ مجھے تو بعض دوستوں نے بتایا، میں دیکھ نہیں سکا، کہ اس پہ معذرت خانہ رویہ حکومت نے بھی اختیار کر لیا. حکومت ڈر گئی، اتنا سا سوسائٹی کا طبقہ ہے معمولی سا، اور وہ اتنا ریئیکٹ کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ خدا و رسول سے جنگ کر رہے ہیں. جی ہاں، ان احکامات کے بارے میں تضحیک امیز رویہ اختیار کرنا یا اس سے بغاوت کے انداز میں بات کرنا، اس کی تردید کرنا، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے. جی ہاں، یہ تو اپنے آپ کو یعنی جہنم کی طرف چلنا نہیں، دوڑ کے جانے والی بات ہے. یہ بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک. اور اس دور میں مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے 1-2 چینلز پہ دیکھا کہ جس طرح وہاں پہ وہ جو خاتون میزبان تھیں وہاں پہ انہوں نے جس طرح پردے کے حوالے سے جو گفتگو کی اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ ملک جس کا سرکاری مذہب اسلام ہو، جو دین کے نام پہ حاصل کیا گیا ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں جو ملک حاصل کیا گیا ہو، اس ملک میں دین اسلام کا اور اس کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ایک ہے کہ کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، پوری طرح عمل نہیں کر رہے، یہ دوسری بات ہے. ایک یہ ڈٹائی کے ساتھ کہنا، عمل بھی نہ کرنا اور اس کے خلاف بھی بات کرنا. اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، اسلام نے صرف بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو ہی پردہ کروایا گیا، مردوں کو کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نوید صاحب، مردوں کو بھی احکامات ہیں حیات کے بارے میں. مردوں کو بتایا گیا کہ وہ بھی یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ان کو بھی بتایا. یہ بھی تو ہے نا کہ جس نے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، جی ہاں، زبان کی اور شرمگاہ کی، اپنی شرمگاہ کی، تو یہ اس کا جنت پردہ کی ہے. بشارت. لیکن چونکہ میدان عمل میں اس نے نکلنا ہے اور مارکہ کارزار اس کے سامنے ہے، ایک عملی جہاد ہے معاش کے سلسلے میں، تلاش رزق کے سلسلے میں، تو اس کے لیے اس پر پابندیاں کم ہیں، عورت پر زیادہ ہیں. کیونکہ مرد کی کفالت کا ذمہ دار تو عورت کی کفالت کا ذمہ دار تو مرد ہے. تو اکبر الہآبادی نے کیا خوب کہا، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. شکر کریں اس دور میں تھا اکبر الہآبادی. اگر حضرت اکبر الہآبادی آج کے دور میں ہوتے دیوار سے سر پھوڑ لیتے. تو نہیں، وہ دیوار خود تو سر توڑتے ہی توڑتے، باہر وہ جو موم بتی مافیا باہر آ جاتا اور ان کے خلاف احتجاج شروع ہو جاتا. 25 سے 50 ہوتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں اور میڈیا ان کو اٹھا دیتا ہے، اور جہاں پہ 60 لاکھ یا 80 لاکھ کا مجمع اس کو دکھانے سے ڈر جاتے ہیں کہ اس پہ پابندیاں ہیں. حضرت والا میں عرض کروں کہ یہ طبقہ وہ طبقہ ہے جس نے روز قیامت کو ایک مفروضہ سمجھ رکھا ہے. یقین ہی نہیں ہے ان کا یقین ہی نہیں قیامت پر. قیامت کیا ہے؟
پہلے 10 سپارے آخری 10 سپارے ملا کر 20 سپارے فکر آخرت پر مبنی ہیں اور قیامت کی سختی کا بیان کرتے ہیں، اور مسلمان اس سے یکسر غافل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک مجھے بات بتائیں، یہ جب سے نیم اریاں لباس شروع ہے، بعض اوقات شادیوں بیاہ پہ جاتے ہیں شرم آتی ہے، بالکل منہ اس طرف کرنا پڑتا ہے، اور یہ فیشن کا حصہ بن گیا، جب سے یہ اس طرح کے لباس پہننے شروع کیے گئے ہیں یا اس کو رواج دیا جا رہا ہے، اس سے آبرو ریزی کے واقعات بڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ بے پردگی کے نقصانات اپنی جگہ ہیں، آپ روزانہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، پردہ عورت کو چھپاتا ہے، اور یہ ساری جو زور دیا گیا ہے اسی وجہ سے کہ عورت محفوظ رہے اور غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ مرد اور عورت کا اختلاط جیسا دور جاہلیت میں تھا، اور شمع محفل بن کر عورت بازاروں میں گھومتی تھی اور اس پر شعر کہے جاتے تھے۔ امرؤ القیس نے جیسے کہ اپنے سب المعلقات میں شامل قصیدے کا آغاز ہی محبوبہ کے ذکر سے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، وہ اشر الشعراء وقائدہم الی النار، وہ بہت بڑا شاعر ہے لیکن دوزخ کی طرف جاتے ہوئے شاعروں کی قیادت کرے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اکرم صاحب جی کرام الحق جی 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 ہمیں فیصل آباد کے لوگوں کا بہت احترام ہے، فرمائیں۔ مہربانی سر، تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ پردے کا مقامات کی حدود کیا ہے، اور یہ جو آج کل پردہ چل رہا ہے سسٹم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ احکامات اس کی حدود کیا ہے؟ یہ احکام ہی سارے ہم بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ پردہ کتنا ہونا چاہیے عورت؟ جی ہاں، وہ جلباب کا لفظ ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جلباب بڑی چادر اپنے اوپر لپیٹ لیں۔ اب وہ اس کو برقع بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک کھلی چادر انسیلی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت پردہ ہوتا ہے، چادر جو ہے یہ تو میں برقعے سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں اس کا پردہ ہے، اپنے سینے کو چھپایا ہوا ہو، بالوں کو چھپایا ہوا ہو، اور سارے جسم کو اس میں لپیٹا ہوا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ مرد اس کی خوشبو کو محسوس کریں، سونگیں، تو اس کے لیے زانیہ کا لفظ حدیث میں استعمال کیا گیا۔ وہ بدکار عورت ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ عورت جب گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو استشرفہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی طاق میں رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلاتٌ مائلاتٌ، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں۔ پردے کے حکم کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ عورتیں کہ جو پوشاک پہن کر بھی ننگی ہیں، قیمتی لباس پہنا ہوا ہے لیکن جس منظر سے نظر آ رہا ہے وہ لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں۔ اور پھر ان کے ہیئر سٹائل کا بھی ذکر حدیث میں کیا کہ وہ سر کے بال ایسے رکھیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ فرمایا لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، وہ نہ تو جنت میں داخل ہو سکتی ہے، نہ اس کی ہوا سونگ سکتی، اس کی ہوا کو پا سکتی ہے، نہ اس کی خوشبو کو سونگ سکتی ہے۔ عباسی دور میں اس سے کوئی خوبصورتی بھی نہیں، کوئی اس میں یہ نہیں کہ خوش جمالی میں کوئی اس میں ہوتا ہے اضافہ۔ خوبصورتی کا تصور تو ان کے باطن سے اٹھتا ہے نا، کس کو انہوں نے معیار بنایا ہوا ہے۔ کیا ان کے نزدیک خوبصورتی بنمانس کی طرح جنگل میں رہنے کا نام ہے؟ یہ تو خوبصورتی نہیں ہے۔ انسان میں اور حیوان میں فرق ہونا چاہیے۔ عباسی دور کے خلیفہ ہارون الرشید کی بیگم ملکہ زبیدہ کا ایک واقعہ ہسٹری میں موجود ہے۔ اہل سیر نے لکھا کہ ملکہ زبیدہ ایک مرتبہ اپنے محل میں بال کھول کر دوپٹہ کے بغیر بیٹھی ہوئی تھیں۔ باہر سے ایک خادم کسی کام کے حوالے سے آیا، بالوں پر نظر پڑی، فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ملکہ نے محسوس کر لیا کہ کوئی غیر محرم میرے محل میں داخل ہوا ہے۔ اس نے خادمہ کو بلایا اور بھیجا اور اس کے ذریعے پوچھا کہ تو نے میرے جسم کے کس حصے پر نظر ڈالی ہے؟ اس خادم نے کہا کہ میں نے ملکہ عالیہ کے بالوں کو دیکھا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے مشاطہ کو بلا کر اپنے بال کٹوا دیے اور تاریخی جملہ کہا کہ میں اپنے جسم کے اس حصے کو
اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی جس پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ گئی ہے. واہ واہ واہ، پھر ایسے نہیں نہر زبیدہ بنائی، یہ مسلمانوں کا پردہ زندہ ہے اس کا نام، یہ مسلمانوں کا پردہ ہے. ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ ڈاکٹر تعالیٰ. صاحب آپ چونکہ اردو کے بھی استاد ہیں نا، ڈاکٹر ہیں آپ، میں طالب علم ہوں. وہ جو ہے کہ زلف لٹکائے ہوئے جب وہ سر بازار چلا، ہر طرف شور ہوا، مار چلا، مار دو معنوں میں، مار چلا اور مار سانپ، تو واقعی وہ مار دیتے ہیں. ان کا مشن یہ ہے کہ دوسروں کو ڈسا جائے، ان کے ایمان کو خراب کیا جائے. اچھا، یہ مار ہی یہ عروج سے پوچھ مار ہے. عروج سے پوچھ لے. عروج آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو زلفیں ہوتی ہیں یہ بالکل سانپ کی طرح ڈس جاتی ہیں بندے کو. اور آج کل یہ جو آپ نے یہ شروع کیا حجاب کا سلسلہ، اس میں بھی بہت زیادہ فیشن آ گیا ہے، اور اوپر کی حد تک تو ذرا سی وہ حجاب بنا لیا، لیکن نیچے بعض اوقات لباس اس طرح کا ہوتا ہے جس سے زینتیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا غازی صاحب، یہاں پر بیٹھ کے بہت ساری باتیں کرنا آپ کے لیے بھی بہت آسان ہے، میرے لیے بھی بہت آسان ہے، مگر کچھ ریالٹیز ہیں جو سوسائٹی کی ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ریالٹیز یہ ہیں کہ اس وقت ہم ان عورتوں کو کہاں دیکھیں جو حجاب لے کے پھر رہی ہیں. ہم تو اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہر لڑکی ہاف نیکڈ گھوم پھر رہی ہے. میرے اوپر یہ ایک الزام لگتا ہے کہ یہ کیسا حجاب کرتی اور کرواتی ہیں کہ جس میں اتنا کلرفل حجاب بھی ہے اور اتنا اٹریکٹیو ہے. تو میرا جواب ان تمام لوگوں کو اور ان تمام زبانوں کو یہ ہوتا ہے کہ میرا فوکس وہ نہیں ہے جو عظمت حجاب اور عصمت حجاب کو سمجھتی ہیں. میرا فوکس وہ خواتین ہیں جو اس وقت وہ بچیاں ہیں جو ہاف نیکڈ، آلموسٹ نیکڈ آن دی اسٹریٹ گھوم پھر رہی ہیں. آئی وانٹ ٹو اٹریکٹ دوز گرلز ٹورڈز حجاب، تاکہ ایک دفعہ وہ جب آ جائیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ وی آلویز لک ایٹ دا ہاف گلاس ایمٹی. ہم لوگوں نے اتنی نیگیٹو بات کر کے جو بچیاں ہیں آج کل کے دور کی، اس کو ہر چیز سے اتنا دور کر دیا ہے. میرا خیال ہے ایک میانہ روی جس کا پیغام اسلام دیتا ہے، اگر ہم اس کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو جو تھوڑا بھی کر رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ تو نہیں ہے نا جج. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جج تو وہ رب کی ذات ہے. So let him judge it کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. ہاں جو کوشش ہے یہ اس نے بتا دیا ہے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے. یہ جج کرنا جو ہے وہ تو ہم تعلیمات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، عروج ہمیں معلوم ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی سزا اور جزا دیں گے. پتہ ہمیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ اتنی ڈیٹیلز ہمیں بتا دی گئی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو بچیاں آتی ہیں، لیکن میرا ایک سوال یہاں پر آپ کے پاس ماشاءاللہ 3 مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں. اگلی دفعہ 2 اپنی سہیلیاں بھی لائیں، اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو. ایک سیکنڈ میری ذرا غازی صاحب بات سنیے گا. آئی وانٹ ٹو آسک دس کوشچن کہ مرد کا جو مرد ہے، کیونکہ آپ 4 مرد حضرات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے دور کے مرد کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جب بچی کوئی حجاب کرتی ہے اور اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا طنز کیا جاتا ہے، اپنے گھر کے باپ بیٹے بھائی کر رہے ہوتے ہیں. ان مردوں کے حوالے سے میں چاہوں گی کچھ یہاں پہ بیٹھے فرمائیں کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. ابھی پوچھتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، یہ انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بعض لوگ جو نابلد ہیں، جو ناواقف ہیں اسلامی تعلیمات سے، وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور میں بہت کم لوگوں کو، بعض بھی نہیں کہہ سکتا، بہت کم لوگ ایسے سوسائٹی میں ہیں جو کہتے ہیں اگر کوئی بچی کوئی بیوی کوئی پردہ کر لے تو کہتے ہیں یہ تم نے کیا پردہ کیا. اور میرے پاس ایسی خواتین بھی انہوں نے رابطہ کیا جو تہجد گزار ہیں، اور خاوند نے کہا یہ تم کیا ہر وقت مصلی پہ بیٹھی رہتی ہو، یہ تمہاری نمازیں نہیں ختم ہوتی، 5 وقت نماز پہ بیٹھی رہتی ہو. تو یہ ان کے بارے میں جی بات بالکل درست ہے، لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ ایسا اگر کوئی مرد اس طرح کرتے ہیں، اور یقیناً کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ان کی عدم واقفیت کی وجہ سے ایسا ہے. ورنہ اگر قرآن مجید کی تعلیمات کا پتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے ہوں تو کبھی بھی ایسی بات نہ کریں. اس لیے میں اگر یہ بات کروں تو مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ اس دور کے اندر جو خاتون بچی بہن بیٹی حجاب کرتی ہے یا پردہ کرتی ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. سبحان ایک تو اس بات کا کہ قرآنی احکامات پر عمل کیا، اور دوسرا کہ آزمائش کا مقابلہ کر رہی ہے. زمانے کے جو تانے ہیں اور جو لوگ جہالت کی بنیاد پر پردے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس آزمائش کا بھی وہ مقابلہ کر رہی ہے. اس لیے دوہرا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں عطا کیا جائے گا. ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، اور مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کھڑے ہو کے اس دور میں
آپ کی بات کی میں تائید کر رہا ہوں. اور غازی صاحب جو علامات قیامت ایک ہے. کالر لے لیں جی, بڑی دیر سے انتظار میں. جی السلام علیکم امجد صاحب. وعلیکم السلام سر, ملک امجد اسلام بات کر رہا ہوں گوجرا سے میں. جی 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 فرمائیں. تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور آپ جہاد کر رہے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پردے کے حوالے سے کہ گھر میں جب ایک بالغ بیٹی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا اس کو بھی اپنے والد اور بھائیوں سے جو وہ پردہ کرنا چاہیے یا کس طرح کرنا چاہیے وہ مطلب جو ہے. اور جی کہہ رہے ہیں بھائیوں سے اور والد سے بھی پردہ, ان سے تو پردہ نہیں. جی بالکل ان سے پردہ نہیں, لیکن غازی صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ ایک بچی جب چھوٹی گھر کے اندر موجود ہے تو شروع سے ہی اگر اس کو حجاب کی عادت ڈالی جائے تو جب وہ بلوغت کی طرف جائے گی تو وہ خود حجاب کا شوق رکھے گی. اچھا چھوٹی بچیاں بڑی بلی نہیں لگتی اور خوبصورت بھی لگتی ہیں, کتنی خوبصورت لگتی ہیں, اور اسلامی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پڑوس میں رہیں, ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا, میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا نہ کبھی ان کی آواز سنی. یہ شرم و حیا عفت عصمت کہاں سے آئی؟ یہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ جب بچپن ہے قرآن مجید پڑھ رہی تھی تو سر سے دوپٹہ سرک گیا تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی اگرچہ تم چھوٹی ہو لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ تمہارے سر کے بال نظر آئیں, سر ننگا ہو. گھر کے اندر جب ہم اس طرح بچوں کی تربیت کریں گے تو پھر یقیناً بچے جب وہ بلوغت کی طرف چلیں گے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, وہ اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے ایک زندگی کا سامان سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے. رضا بشارت, آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام, ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دے ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال ہے, قرآن پاک کی کون سی صورت میں پردہ کے متعلق واضح احکام بیان کیے گئے ہیں؟ اور گزشتہ سوال کا جواب یہ ہے, پہلا سجدہ تلاوت قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ہے. درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام ہیں شفقت حفیظ لاہور, شہزاد علی سرگودا, عدنان احمد ڈی جی خان, حافظ احمد علی بہاولپور, سارہ سلمان لاہور, ساجدہ جاوید اسلام آباد, محمد عدیل خان رسال پور نوشہرہ, قاسم علی چنیوٹ, نعمان احمد فیصل آباد, غضنفر علی ملتان, محمد نصیر چکوال اور کامران احمد اٹک. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہے وہ ہم آپ کے گھروں پہ ڈیلیور کروا دیں گے. ڈاکٹر معین نظامی صاحب جی, پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے, بعض جگہ آپ سزا مقرر کر دی کہ جو دوپٹہ لے اور جو پردہ حجاب لے اس کا, ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو بالوں کا حجاب لیتے ہیں اس پہ بھی ڈاکٹرز نے ریسرچ کی ہے کہ اس سے بال جو ہیں ان کی نشو و نما اور بال جو ہیں وہ تن و مند رہتے ہیں اور تازگی ان میں رہتی ہے. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان کا اللہ کے ہاں اجر تو ہے, اور ہم اگر ان پر عمل کریں تو ہماری طرف سے اطاعت کی صورت میں بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماڈرن یونیورسٹی کے استاد ہیں, آج کل ٹرینڈ کیا ہے, کیوں بچے اس طرف بعض اوقات بچیاں نہیں آتی؟ جی ہاں, یا یہ کیا ہے, ویسٹ کا اثر ہے؟ میں تو غازی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ بچے اور بچیاں سب سے زیادہ ان پر اثر ہوتا ہے ماؤں کی گود کا اور ان کے گھروں کی تربیت کا. جس یونیورسٹی میں میں ہوں میرے لیے بہت ہی خوشائند پہلو ہیں وہاں بہت سارے. اچھا, یعنی وہ بے حجابی والے معاملات بھی ہیں, ظاہر ہے وہ بچیاں ہیں ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی, انہیں علم ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف تربیت والی بچیاں بھی ہیں. اچھا, اور ساتھ میں یعنی تصور ہم نہیں کر سکتے کہ ایسی ایک جدید یونیورسٹی کو 3 بار اپنی مسجد میں توسیع کرنی پڑی ہو, آباد مسجد. جی جی جی, اور جمعے کے روز تو مسجد کے باہر کے اطراف کے جتنے وہ لانز ہیں وہ سارے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے. نوجوانوں میں یہ جذبہ آپ پڑھانا شروع کر دیں جمعہ تو اور تعداد ہو جائے. نوجوانوں میں یہ جذبہ ایک مسجد میں, اچھا, اور وہ مسجد جو ہے وہ لوگ نارملی کہتے ہیں جی بڑی دیر لگ جاتی ہے, لوگ دیر سے آتے ہیں, اب وہاں جگہ نہیں رہی. واہ واہ واہ, نہیں آپ میں تو اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں, اگر آپ اخلاص سے بات کریں نا اور ہم جائیں اور وہ لوگ محسوس کریں یہ ہم میں سے ہیں. جی ہاں بالکل, اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو دینی طبقہ تھا انہوں نے بھی فاصلے کر دیے, دنیا دار اور دیندار کی ٹرمز استعمال کر دی. حالانکہ ہر آدمی دیندار ہے اور ہر آدمی دنیا دار. اس حوالے سے 2 باتیں ضرور عرض کرنی ہیں. ایک, میں کثرت سے یہ سنتا ہوں اور ہم میں سے اکثر لوگ سنتے ہوں گے کہ پردہ تو جی آنکھوں کا ہوتا ہے,
یعنی خواتین کو اس طرح کی جو بات کرتی ہیں بعض خواتین کہ جی یہ حجاب ظاہری ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، معاذ اللہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ احکام بتائے ہیں ہمیں، ان کی عقل میں یہ بات نعوذ باللہ من ذالک نہیں آئی تھی کہ پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، جس نے پیدا کیا خالق جس نے پیدا کیا ہے خالق نے، ان کو نہیں پتا تھا، اس نے یہ سمجھی۔ دوسری جو بہت ہی تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے، وہ کہا جاتا ہے نا چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کعبۃ اللہ سے یا وہ علامتیں جو مقدس ہیں مذہب کے نقطہ نظر سے وہاں سے غلط کام شروع ہوں تو پھر کہیں اسلام کی بقا کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی۔ بہت ساری مذہبی گھرانے ہیں یا بہت ساری مذہبی تقریبات ہیں جن میں خواتین کی آوازیں باہر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک، وہ بھی ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، بالکل ایسا نہیں کرنا ڈاکٹر صاحب یہ جو نعت خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں میلاد کی، اور وہاں پہ وہ نعت خوان اوپر جس طرح نعوذ باللہ لگتا ہے نعت کم پڑھ رہا ہے ڈانس زیادہ کر رہا ہے، اور وہ عورتوں کو کہتے ہیں پھر ہاتھ اٹھائیں اور ایسے کریں، بالکل پسندیدہ نہیں ہے، بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ لوگوں کو تو بلانا ہی نہیں چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، مطلب میں دیکھا ہے خود، ایک آدھ تقریب میں گیا ہوں، میں نے کہا یہ تم نے کیا کام شروع کرا، سب ہاتھ اٹھا دیں اور ہاتھ اٹھا کے اس طرح کریں۔ یہ سارے لوگ اگر محبت رسول میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ایسے لوگوں کو نہیں بلانا تو ان کی انڈسٹری خود ہی بند ہو جائے گی، صحیح بات، ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل اصل میں قرب قیامت کے زمانے میں دین پر چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری سنت پر چلنا یوں ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارے رکھ لینا، اللہ، اپنے ہاتھ میں انگارے گویم مسلمان بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ مسلمان ایک دعوے کا نام تو نہیں ہے، مسلمان تو کریکٹر کا نام ہے۔ واہ۔ اور ہندو یورپ میں جاتا ہے تو اپنے مذہبی شاعر کا خیال رکھتا ہے، سکھ دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے اپنے مذہبی شاعر کا خیال رکھتا ہے، اور وہ سارا اس کے پاس کنگا کیس کچ کڑا کرپان 5 نشان اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے فرائض سے بیگانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب میں ذرا نا عروج سے ایک میسج لے لوں، اسلام آباد بیٹھی ہیں نا جی، عروج میسج دیں آج کی بچی کو جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، کالج میں پڑھ رہی ہے، ماڈرن انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہی ہے، ڈاکٹر نظامی کے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہی ہے، اس کے لیے میسج کیا ہے؟ ویری سمپل، صرف ایک بات کہہ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے حجاب، بیکاز اللہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو با حجاب ہے، اور یہ ایک ایسی ہستی ہے، یہ سنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے۔ آج کی بچیوں کو یہاں پر اگر ہم ایسے شوز کرتے ہیں تو کرٹیکلی بات کر کے ہم کبھی بھی حجاب کی طرف نہیں لا سکیں گے۔ ہمیں اپنے دلوں کو محبتوں سے بھرنا ہے، بچیوں کو یہ فیلنگ دینی ہے کہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، اٹس ویری ویری ایزی۔ اور میں سمجھ گیا، 5 نمبر زیادہ اور 5 نمبر کم دینے سے بچیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کریں، یہ ضرور بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ 5 نمبر کا بھی بڑا فائدہ ہے، انسپائر ہوں گے، انسپائر ہوں گے، خوشنودی حاصل ہو جائے تو سب حاصل ہے۔ نہیں وہ 5 نمبر بھی بڑے ضروری ہیں، 5 نمبر دیں تاکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب تقوی جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے۔ تو جو بچی حجاب لے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت حاصل ہوگی۔ البتہ آپ کی ایک بات جو ہے نا کہ ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یہ آپ کا میسج ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ جی بشارت، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہہ دیا عروج نے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے شرم، اور وہ ایک اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی بندہ آ کے مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو اس کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ جی ان معنوں میں میرا خیال ہے جی بالکل۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا پردے کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، بھائی کنواری خاتون کی، کنواری بچی کی طرح آپ کی شرم و حیاتی آتا ہے نا حدیث، بالکل ایسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری عورت کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے شرم و حیات۔ آج جو قیامت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں ان کے اندر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ طلاق کی کثرت ہو جائے گی۔ اچھا، ہر دوسرے گھر کی کہانی ہوگی، اور اس کی بنیادی وجہ فقہائے کرام نے لکھی، سیرت نگاروں نے، وہ بے پردگی ہے۔ بے پردگی کا بے راہ روی کے اندر یہ بھی ہے قیامت کی نشانیوں میں کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، مائل کرنے والی ہوں گی۔ جی بالکل، لباس پہن کر بھی لباس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا۔ یعنی اس بات سے اندازہ لگائیے صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ایک کپڑا تحفے میں آیا تھا
نبی علیہ السلام نے وہ کپڑا انہیں دیا اور فرمایا کہ اس آدھے کپڑے سے آپ اپنا لباس بنا لے، آدھا آپ اپنی بیٹی کے لیے دوپٹے کے طور پر استعمال کریں۔ وہ کپڑا کچھ باریک تھا، جب وہ لے کر چلے تو آپ نے واپس بلایا، اور بلانے کے بعد وہ جو کپڑا بیٹی کے لیے دیا اس کو 2 ٹکڑے کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو ملا کر دوپٹہ بنا لینا تاکہ اس کے بال بھی نظر نہ آئیں۔ اسلام تو اس قدر احتیاط کی بات، اور جب کوئی عورت حجاب میں لپٹتی ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہے؟ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اخبار الاحیار میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ نظام الدین المؤید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے علاقے میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہ ہوئی، لوگ جب اکٹھے ہوئے دعا مانگتے رہے لیکن بارش نہ ہوئی، پھر وہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان کے دامن سے ایک دھاگا انہوں نے لے کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن سے میں نے دھاگا لیا ہے کہ کبھی غیر محرم نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا، اور غیر محرم نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تو اس پاکیزہ خاتون کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس لیے جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام پر، ہمارے یہاں غائی صاحب میں ایک وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جو حج اور عمرے کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی وہاں بھی پردہ نہ کرنے کا حکم ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے پردے کا حکم علادہ ہے، وہ حکم علادہ ہے، یہ 2 الگ الگ حکم ہیں۔ وہاں مسئلہ بے پردگی کا نہیں ہے، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ کپڑا عورت کے چہرے کے ساتھ مس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ فقہاء نے لکھا کہ اگر ایسی صورت کے پردہ کیا جا سکے کہ کپڑا چہرے کو مس نہ ہو تو وہاں بھی عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو اسلام کی تعلیمات۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ 2 ڈاکٹر رات اور تیسرا بھی ڈاکٹر بن جائے گا جلدی۔ بہت شکریہ پروفیسر بشارت آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 51 اور 52 11 مرتبہ پڑھ کر متاثرہ شخص پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حیا اختیار کرو کیونکہ حیا نجات کا ذریعہ ہے، اور جو شخص حیا کا لباس پہنتا ہے اس کے تمام عیوب چھپ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو باعزت و عصمت بنائے، ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر، اور روز دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار، حیادار، نیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام کوئی عطا فرما دے تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اور وہ نعرہ جاتے جاتے، اب تو وزیر اعظم نے بھی ہماری طرح نعرہ لگانا شروع کر دیا اپنے جلسوں میں۔ پرسوں میں نے دیکھا ایک جگہ کہ انہوں نے بھی نعرہ لگایا، لیکن ہم ان کی وجہ سے نعرہ نہیں لگاتے، ہم تو شروع سے نعرہ لگاتے ہیں، ہر دم نعرہ نکلتا ہے، اس لیے کہ یہ وطن جو ہے، یہاں سے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آقا و مولا کو محبت کی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں جاتی تھی، اور ہم چاہتے ہیں یہ ہوائیں مسلسل گنبد خضرا میں درود و سلام کے تحفے لے کر جاتی رہیں۔ میرے ساتھ سب لوگ نعرہ لگائیے، پاکستان زندہ باد۔ سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔